سنا تو سب نے، سب خاموش بیٹھے رہے، ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا اٹھا، انہوں نے کہا یا اللہ میں گواہی دوں گا، وحی بھی برحق ہے، نبی بھی برحق ہیں، فرشتے بھی برحق ہیں، تیری کتاب بھی برحق ہے، اور تیرے وجود کی ایسی گواہی دوں گا اگر قیامت تک کائنات کے کونے کونے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آئیں تو مجھے نواسہ رسول نہ سمجھنا۔ چنانچہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے اللہ کے گواہ مدینے سے چلے، اور جتنے ضروری کاغذات تھے، جتنے ضروری مثلیں تھیں، جتنی ضروری دستاویزات تھیں، حسین نے اکٹھی کر کے اونٹوں پہ رکھ دی۔ اور عجیب عجیب کاغذات لے کر چلا فاطمہ کا لال، کوئی 150 برس پرانا کاغذ تھا، کوئی 32 سال کی دستاویز تھی، کوئی 18 سال کی مثل تھی، کوئی 13 سال کا کاغذ تھا، کوئی تازہ تازہ 6 مہینے کی تحریر تھی۔ دو کو کربلا پہنچے، 2 سے لے کر 9 محرم تک مقدمے کی ترتیب میں مصروف رہے، اور 7 محرم سے تو ایسے مصروف ہو گئے، نہ کھانے کا ہوش رہ گیا، نہ پانی کا ہوش رہ گیا۔ دوستو شب عاشور آ گئی، ایک ایک مثل کا، ایک ایک کاغذ کا معائنہ کر کے ضروری کاغذات الگ کر دیے، غیر ضروری نکال کے چراغ گل کر دیے۔ اور شب عاشور کہلاتی ہے شام شہیداں، یہ ہے شہیدوں کی رات۔ اس کے بعد جو رات آئے گی نا، وہ ہے شام غریباں، وہ غریبوں کی رات۔ اور توحید کی گواہی دینے کے لیے کیسی ماں اللہ نے خلق فرمائی تھی کہ شب عاشور ہر ماں اپنے اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، بیٹا کل شہادت کا دن ہے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی اللہ کی توحید کی شہادت دینے کا دن ہے۔ اب ہر ماں کا اپنا اپنا انداز تھا، وہب کی ماں کا اپنا انداز تھا، علی اکبر کی ماں کا اپنا انداز تھا، اور جناب حسن کی بیوہ کا اپنا انداز تھا۔ دیکھو دوستو، ان خواتین میں امام حسن کی بیوہ جب امام کا سایہ سر سے اٹھا تو قاسم 3-3.5 سال کا سر، اس تصور سے اسے پروان چڑھاتی رہی، یہ جوان ہوگا، اس کی شادی کروں گی، اس کی دلہن لاؤں گی، میرے ویران گھر میں پھر رونق ہو جائے گی۔ جب 7ویں کو
میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بند کر دیا، تو وہ بیوہ بھی سمجھ گئی کہ میرے بیٹے کی شادی کیسے ہوگی۔ خاندان بنی ہاشم میں 2 بچے بہت نازک مزاج تھے، ایک شہزادہ قاسم اور دوسرے امام زین العابدین۔ قاسم کی نزاکت کا یہ حال تھا کہ 13واں سال تھا مگر ماں اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ کے منہ میں ڈالتی کہ کہیں لقمہ توڑتے وقت اس کی انگلیوں میں خراش نہ پڑ جائے۔ اور امام زین العابدین کی نزاکت طبع کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی نے آخری وقت فرمایا تھا اپنی بچیوں سے، او میری بیٹیوں، اس کے اندر شاہی خون ہے، ماں ایران کی شہزادی، بار عالمین کا شہزادہ، شاہی غیرت کا مالک ہے، یہ گھر میں بھی کوئی خاتون اس کے سامنے ننگے سر نہ آنا، یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہی غیرت مند امام شب عاشور جب اصحاب حسینی نے یہ سوچ کر کہ کل شہادت تو ہونی ہے، دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لیں، اور عبادت کی آواز یوں گونج رہی تھی، تاریخ میں لکھا کدبی النحل، جس طرح شہد کی مکھیوں کا چھتا بھن بھنا کے اڑتا ہے، یہ آواز اس غیرت مند امام کے کانوں میں پڑی جو غشی کے عالم میں تھا۔ غش سے آنکھ کھولی اور آواز دے کر کہا، سکینہ بہن۔ وہ بچی دوڑی ہوئی آئی کہ بابا کہاں ہیں؟ کہ باہر تشریف رکھتے ہیں۔ کہ اچھا، مجھے ذرا سہارا دے کر لے چلو۔ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئے۔ امام کی جو نظر پڑی زین العابدین پر، جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا کھڑے ہو کے استقبال اور کہا، بیٹا کیوں زحمت کی؟ کہا، بابا یہ جو آپ کے وفادار ساتھی ہیں نا، یہ مجھے بہت پیارے، اتنے پیارے ہیں کہ میں ہر ایک کی قبر پہ کھڑا ہو کر پڑھوں گا، بے ابی انتم و امی، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن بابا ہیں تو نامحرم۔ کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں ان کے خیمے پھوپھیوں کے خیمے سے ذرا دور نہ کر دیں، کیونکہ ان کی آوازیں خیموں میں جا رہی ہیں، ایسا نہ ہو ان کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ آ جائیں۔ تو امام نے سینے سے اپنے بیٹے کو لگا کر کہا، بیٹا زین العابدین، آج کی رات تو خیمے یہی رہنے دو، کل جو رات آئے گی نا بیٹے، تم جانو خیمے جانے پھوپھیاں جانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔